السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وعلیکم خاکسار السلام۔ عامر حسنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک اسپیشل پروگرام لے کے میں حاضر ہوا، اور اس میں میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں مکرم وحید احمد صاحب UK سے، اور ان کے حوالے سے جو خاص بات ہے وہ بہت سے ناظرین کو شاید پتہ نہ ہو۔ ان کو پچھلے دنوں کرونا کی تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا محض یہ خاص فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل صحت سے نوازا، بلکہ اس میں ان کی فیملی بھی ساتھ متاثر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ احسان ہے، ان کا ہم آج شکر بھی ادا کریں گے اس پروگرام کے ذریعے سے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو فیس کیا اور کیسے وہ اللہ کے فضل سے مکمل صحت میں ہیں۔ مکرم بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی صاحب۔ جی جس طرح آپ نے ابھی ذکر فرمایا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو متاثر نہیں ہے، تو جو زیادہ متاثر ملک ہوئے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ UK بھی شامل ہے۔ تو میں گزشتہ چند سالوں سے یہاں پہ رہائش پذیر ہوں۔ تو جہاں تک کرونا وائرس سے بچاؤ کی کوششیں تھیں صحیح تھی، وہ تو ہم نے بھرپور انداز میں کوشش کی۔ وہ جو سوشل ڈسٹینس اور ماسک کا پہننا، اور گورنمنٹ نے جو سائنٹسٹ نے جو ہدایات دی تھیں تو وہ ہم نے پوری اختیار کی، بالخصوص اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میری والدہ محترمہ بھی ہمارے ساتھ قیام پذیر ہیں، تو ماشاء اللہ وہ تقریباً 75 سال ان کی عمر ہے، تو اس وجہ سے زیادہ ہمیں وہ فکر لاگ تھی کہ والدہ صاحب ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، اور جو مروج اور گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈاکٹر کی طرف سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے پوری کوشش کی ہے، پورے بہترین رنگ میں ہم نے اس پہ عمل کرتے رہے کہ جب تک صفائی کا تھا، ماسک پہننا ہے، آفس جانا ہے، گاڑی میں سینیٹائزر۔ میں بلکہ یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ میرے بچے، ایک چھوٹی بیٹی میری 5 ایئر کی ہے، 5 سال کی، اور بڑی بیٹی ماشاءاللہ 15 سال کی ہے، تو سب بچوں نے نہ صرف ہاتھ دھونے ان کو ریکویسٹ کی ہوئی تھی، سمجھانا بھی پڑتا ہے، لیکن بچوں نے خود وہ عادی ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیگز میں بھی سینیٹائزر رکھا ہوا تھا کیونکہ اب تو کہ ہم نے تقریباً گھر 1 میں، سال سے زائد ہو گئے نا، تو ہاں ان 1 سے بھی سال روٹین میں تو آ گیا بالکل ہوگا۔ اس طرح رہی، ہم نے پوری احتیاط کی۔ لیکن جب UK میں آپ کو پتا ہے کہ جو نیو ویریئنٹ آیا ہے، اس نے پھر جو آپ کی یہ کوششیں تھیں بعض پہلوں سے بری طرح متاثر کی، اور آپ پہ یہ اٹیک ہوا۔ تو ہم کس طرح متاثر ہوئے میں وہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو تو سائنٹیفک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ معین کر سکیں کہ کہاں سے ہوا ہے، لیکن یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، کوئی جیسے میں کیا کہ سائنسی نہیں ہے، کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے، لیکن وہ فیملیز جن کے بچے سیکنڈری اسکول میں تھے، ہائی اسکول میں تھے، اچھا۔ ان بچوں کے ذریعے یہ زیادہ صورت کے ساتھ تیزی سے پھیلا ہے۔ تو ہوا یہ کہ مڈ دسمبر میں میری بیٹی نے ایک دن مجھے بتایا کہ بابا مجھے میری سہیلی کا فون آیا ہے، تو ہم تو اکٹھے ایک ببل میں ہیں، اور وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتی ہے، میں نے کل بھی اس کے ساتھ ہی کھانا کھایا ہے، آج بھی اسے مل کے ہی آئی ہیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی کو تو کورونا پازیٹیو آ گیا ہے۔ تو مجھے تھوڑی سی فکر لگا، کوئی میں نے کہا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، بیٹا آپ نے تو سینیٹائز وغیرہ یوز کر رہی ہو، میں بھی کر رہا ہوں، تو ہم نے کوئی لوکل بس اور کوئی چیز استعمال نہیں کی، گاڑی میں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ لیکن اگلے دن میری بیٹی کو تھوڑا سا کھانسی وغیرہ نزلہ ہوا، تو وہ پھر اسکول نہیں گئی، لیکن ایک دن کے بعد وہ چلے گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے، تو ہم نے وہی کنسیڈر کیا کہ عام نارمل ہی ہے۔ بچے چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بچے فوراً اس پہ کور کر لیتے ہیں، اوور کم کر لیتے ہیں، تو وہ ان کو بھی ایسے سمٹمز ظاہر نہیں ہوئے، لیکن 2 دن کے وقفہ کے بعد میری اہلیہ اس نے یہ اظہار کیا کہ میرے تو جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس طرح ہے، تو پہلے پھر وہی خیال آیا کہ شاید سردی اچانک زیادہ ہی اس وجہ سے، لیکن 2-3 دن اسے یہ شکایت کی، پھر میری والدہ کو جب سمٹم
ظاہر ہوئے مزید 2 دن بعد، تو پھر مجھے تو بڑی فکر ہوگی. میں نے کہا چیک کروانا چاہیے. وہ فوراً پھر ٹیسٹ کے لیے میں اور میری وائف گئے ہیں. تو 1 دن کے وقفہ کے بعد وہ رزلٹ آ گیا کہ وہ پازیٹیو ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پہلے 7 دن تو بالکل کوئی سمٹم نہیں ظاہر ہوئے. میں اپنی وائف کی، والدہ کی، ساری توجہ والدہ کی طرف تھی تو ان کی کیئر کی. اور لیکن 7ویں دن بعد مجھے بھی وہ کھانسی اور شروع ہو گیا. اور حتیٰ کہ پھر میں نے جس سب سے کہ والدہ مسلمہ کو تو 1 دن بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن ہو گئی. ان کی جو آکسیجن لیول ہے وہ گر گیا اور ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا، ایمبولینس آئی. تو یہ تو ایک الگ آپ کو پروگرام میں خیال کرنا پڑے گا. مطلب کس طرح اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پہ والدہ کو شفا دی، ڈاکٹرز گھر پہ آئے، ایمبولینس آئی اور انہوں نے بالکل کافی کم ہو گیا امی کا آکسیجن لیول. تو دعا، صدقہ اور پھر اس طرح ہومیوپیتھک اور بعض دیسی جو ٹوٹکے ہیں آپ کہتے ہیں دیسی ٹوٹکوں کا خاص طور پہ آپ یہاں پہ ہاں میں ضرورت کہتا ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا. ایک بار میں اب دوسری طرف آتا ہوں کہ کس طرح ہم نے کیا کیا جو احتیاطی تدابیر اور کیا ہم نے ادویات استعمال کی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح اس ارشاد کے تعبیرات ہے آپ یہ صحیح کہ خیر الناس ہے میں ینفع الناس، کہ اس ارشاد کی تعمیر میں ایک بڑی نیکی اگر کسی ایک کو فائدہ پہنچے. تو جب آپ میں سمٹم ظاہر ہو جائیں تو بلکہ اس سے پہلے احتیاطاً تو سب کو یہ کرنا چاہیے کہ گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے. روٹین میں بس 1 سے 1.5 منٹ کے غرارے کرنے چاہیے. جس میں اگر پھٹکڑی ڈال سکتے ہیں پھٹکڑی ڈال لیں، نمک ڈال لیں، لیکن 2 منٹ کے غرارے کرنی چاہیے. اور پھٹکڑی تو ہم وہاں پاکستان والوں کے لیے، اگر جیسے یورپ وغیرہ میں تو اس کس نام ہاں سے یورپ میں بھی یہاں پہ بھی مل جاتی ہے. ایشین شاپ سے، بعض شاپ سے ہیں ان سے تو ہر اس چیز کا مل کوئی جاتی ہے. انگلش میں نام جو ہے وہ بھی اگر مجھے سوری اس کا انگلش نہیں میں پتا، نام چلے ٹھیک ہے. ہاں مستحضر نہیں، چونکہ گھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہ آپ سے عرض کر دی ہے. تو بھاپ ہے، بھاپ کے لیے آپ وکس ڈال سکتی ہیں. اگر وکس اویلیبل نہیں ہے تو آپ پانی میں 3-4 لونگ ڈال لیں اور اسے اچھی طرح پانی کو ابالیں اور گرم پانی سے چند منٹ کے لیے یہ آپ بھاپ لیں. لیکن بھاپ کے علاوہ دیکھیں جب اثر ہو گیا اور اب خاص طور پہ میں نے عرض کیا والدہ محترمہ تھی تو ہم نے ان کو پھر وہ جو مروج نسخے تھے کہ زیتون کا تیل اور ہلدی یہ مکس کر کے یہ 2 دفعہ سب نے استعمال کی صبح اور شام. اور اس کے علاوہ جو شہد ہے، شہد اور اس میں کالی مرچ اور ادرک، جنجر جسے آپ کہتے ہیں، اور بلیک پیپر، یہ ہم نے ریگولر استعمال کیا 1 مہینے سے زائد. یہ بہت فائدہ دیتا ہے، آپ کو طاقت بھی دیتا ہے. ایک دفعہ تو پھر جو اس کی شہد ہے، مقدار بتا دیں گے. 1 ہاں یہ مقدار چمچ ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں کہ 1 چمچ اگر شہد ہے تو تقریباً 1 چمچ ہی آپ مرچ ڈالیں اور اتنا ہی ادرک آپ کرش کر کے نا، برش کر کے ڈال جیسا دیں. جی وہ جیسا گاجر کرتے ہیں اس طرح کر کے تو وہ اس میں مکس کر کے تو وہ استعمال کریں. اور کوشش کریں گے روزانہ ہی نہاری تیار کر کے تو یہ 2 سے 3 دفعہ آپ کھا سکتے ہیں. اس کا غیر معمولی آپ کی جو آپ کو ویکنس ہوتی ہے، میں نے اپنی امی پہ میں نے خاص طور پہ دیکھا کہ جو بہت ویک ہوتی تھی تو یہ کھانے سے ان میں ذرا طاقت اور ہمت آتی تھی. یہ میں شہد کے لیے ایک لفظ یہ بات کروں گا کہ شہد بہت سارے شہد اویلیبل ہیں، خاص طور پہ یورپ میں تو ہر دکان پہ ہر اسٹور میں. لیکن ایک شہد ہے منوکا ہنی، معروف ہے، لیکن یہ صرف نیوزی لینڈ میں بالعموم بنتا ہے اور اس کی بھی بہت ساری وہ پوٹینسیاں تیار کرتے ہیں. لیکن جس پہ MgO 250 سے اوپر MgO اس کی پوٹینسی لکھتے ہیں، یہ شاید پھیپھڑوں کی امراض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اسی وجہ سے یہ شہد دنیا میں مشہور ہوا ہے. تو اگر دوست کو یہ والا شہد خرید سکے، تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. اس موقع پہ میں یہ عرض کروں گا. اگلی بات میں عرض کروں گا کہ چونکہ ایک شدید یہ حملہ ہوا
تو خاص طور پہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک آدھ فیملی کا ممبر سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو اس سے دوسری چیزیں بھی پرووائڈ کرنی ہے. مثلا ہم نے پانی جو ابلا ہوا پانی استعمال کیا, اپنی والدہ کو بھی, ساری فیملی نے ہمیں تقریباً وہ استعمال کیا. اس میں لونگ, ٹھیک ہے, اور دار چینی, ادرک, ایک جو آپ کی ہوتی ہے الائچی, سبز الائچی, یہ, اور کلونجی, اور یہ پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے ابال کے, یا ابل جائے تو اس میں تھوڑا سا آپ لیمو نچوڑ لیں, اس میں ایک ذائقے دار بھی بن جاتا ہے, اس آپ میں پی سکتے ہیں سارا دن کتنے پیے. پانی کے لیے کتنا آپ یہ ڈالتے تھے یہ چیزیں, کتنی میں کہتا ہوں کہ ایک اگر آپ کا نارمل جو دیگچی ہے اس میں آپ 3-4 لیٹر 5 لیٹر پانی 4 لیٹر پانی آ جاتا ہے. اس میں 4 میں جو کرتا رہا ہوں 4 لونگ ڈالتا رہا ہوں, 2 پیس دار چینی کے, اور 1 چٹکی کلونجی کی, اور کچھ ادرک کے 3-4 پیس وہ, اور یہ اچھی طرح ابال کے, اور بعد میں اس پہ ہم تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیتے ہیں. بعد کو ہوتا ہے کہ ہم گرم چیز کھا کے ہمارا گلا خراب ہو گیا ہے اس طرح, وہ آپ لیمو ڈال لیتے ہیں, ایک تو وہ ذائقہ دار بن جاتا ہے, دوسرا کہ جو بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے گرم چیز کھانے سے میرا ویسے گلا پک گیا ہے, تو وہ اس سے اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے. لیکن یہ پانی بہت کار آمد ہے. میں نے اور بھی 2-3 فیملیز کو جب یہ ہوا, ہم اس تجربے سے گزر چکے تھے, ان کو یہ کرائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلدی ریکوری دی اس حوالے سے. اسی طرح میں ایک اور 2 چیزیں عرض کروں گا. کلونجی, ابھی میں نے کہا کلونجی اس میں بھی ڈالتے ہیں, کلونجی کا تیل ملتا ہے, میں نے بعض چیزیں رکھی ہیں ابھی بھی میرے پاس ہے. یہ کلونجی کا شیشی ہے, ٹھیک ہے, اس کا 1 چمچ یہ روزانہ لینا چاہیے. مجھے میرے ایک عزیز ہی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر جب ان کا بچے کے لیے وائرس آیا تو انہوں نے تو پھر یہ کلونجی کا تیل ہی یوز کیا, تو اللہ کے فضل سے ان میں مزید وہ سمٹمز نہیں آئے. تو کلونجی کا تیل جو بہت اچھا ہے. اسی طرح جو خاص طور پہ ایشین ہے, ہمارے پاکستانی لوگ جو بہت سارے اللہ کے فضل سے دنیا میں پھیلے ہیں, بالخصوص یورپ میں یا ٹھنڈے علاقوں میں, ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو وٹامن ڈی جو اس کی بہت ساری پوٹینسیاں ملتی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ کم از کم 100 UP ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے گا, 100 UP لکھا ہے گا, اس کی پوٹینسی میں کم از کم آپ کو وہ لینی چاہیے. یہ دن میں 1 کیپسول یہ لیں, روزانہ لیں. اور اس کے ساتھ وٹامن سی کی گولی, اس کے مختلف فلیور مل جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ آپ کو گلاس میں ڈال کے تو وہ بھی 1 دن میں ضرور استعمال کریں. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ خوراک کا کہتے ہیں کہ بہت آپ نے خیال رکھنا ہے. تو خوراک کا تو یہ ہے کہ یخنی, اور یخنی کے بارے میں آپ سے تجربہ بتاؤں کہ میں زیادہ یخنی نہیں پی سکتا نا, 1-2-3 دفعہ پی لوں تو اس کے بعد مجھے دقت پیش آتی ہے. تو اس کے لیے کہ شوربہ بنا دیں آپ حسب ذائقہ اس میں, تاکہ آپ کو جو بھی لیم ملتا ہے, گوشت ملتا ہے بکرے کا یا دوسرا بناتے ہیں, دیسی مرغ کا بناتے ہیں, تو وہ استعمال کرنا چاہیے. یہ لمبا عرصہ استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ جو بڑی عمر کے احباب ہیں ان میں تو بہت زیادہ کمزوری رہتی ہے, لیکن ہم لوگ اللہ کے فضل سے اتنی زیادہ ایج نہیں ہے, 40-50 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں, تو ہمیں بھی ویکنس ہے. تو یخنی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے, یہ استعمال کرنا چاہیے. اس طرح ایک جو علاج بالغذا کے پہلو میں یہ آئے گا کہ آپ سیلڈ وغیرہ لے لیں گے. سیلڈ میں آپ ایووکوڈا, اگر آپ کو ایووکوڈا جو آپ کو اویلیبل ہو, یہ بہت اچھا ہے. یہ یا یورپ ملیشیا میں میں تو ملتا اویلیبل ہے, ہی ہاں جی, اور باقی تقریباً ہر جگہ ہی ملتا ہے. پاکستان میں پتا نہیں کہ اتنا عام ہے کہ نہیں, لیکن یہاں پہ تو بہت نارمل ہے, ہر اسٹور میں. وہ بہت اچھا ہے آپ کی قوت مدافعت وہ دن کے میں لیے. 1 کافی ہے, 1 بندے کے لیے. ہاں جی, ایک جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں, 1 سے زائد بھی لے سکتے ہیں. وہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ خوراک ہے, وہ اپنے سیلڈ کے طور پہ بھی لے لیں, ویسے بھی لیں, علاج کے لیے بھی لیں. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. مجھے ایک کافی وائرل بھی ہوا ہے کہ یہ چیز, لیکن مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا تجربہ ہوا کہ
اگر کوئی درمیانے درجے کا آپ پیاز لے کے چھیل کے، جسے آپ سیب آرام سے کانچ ایک ایک کانچ کاٹ کے کھاتے ہیں، اگر آپ ایک پیاز کھا لیں اس بیماری کے دوران تو ہے مشکل، لیکن اس سے اگر شروع میں کھا لیں تو بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہے. کیونکہ پیاز کھانے سے آپ کے ناک سے پانی بہے گا، آپ کو باقاعدہ جلن ہوئے گی پورا. آپ کو پتا شروع میں تو یہ جو وائرس ہے یہ ناک میں اپنی ماجگاہ بناتا ہے، تو جب آپ پیاز کھاتے ہیں تو وہ جلن ہوتی ہے، اور جلن ہی آپ کے جو ناک سے پانی بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت آزمودہ نسخہ ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہوئی ہے. جس طرح ہم نے تو سنا ہے کہ واحد مریض تو فہو یشفی، تو اللہ تعالیٰ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بنی نوع انسان کے لیے، اپنے جانداروں کے لیے علاج کے ذرائع بھی پیدا کیے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم چیز ہے. اسی طرح میں عرض کروں گا کہ ہومیوپیتھک جو ادویات ہیں ان کا غیر معمولی اثر ہے، جس نے اس جو وائرس جس میں بہت سارا مدد کی ہے لوگوں کی، جن لوگوں نے استعمال کیا ہے، جن کو آپ کہیں گے تو میں آپ کو جواب بھی دوں گا، جن کو یہ وائرس لاک ہو جائے تو ان کے لیے الگ نسخہ ہے. جن کو ابھی نہیں ہے وہ ویسے احتیاطاً استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں استعمال کرنا چاہیے، جس میں ایکونائٹ آرنیکا جلسیمیم ہے 200 میں. اسی طرح جن کو یہ وائرس لگ جائے اس میں ہومیوپیتھک کا ایک نسخہ ہے انفلوئنزیم، بیسیلینیم، ڈیفتھرینیم، اور ایک ہے اس کا نام ہے اوسولو کاکسینیم 200 میں. یہ کٹھی اگر استعمال کر کے یہ ملے تو یہ ضرور استعمال کرنی چاہیے. بلکہ میں بھی سوری کتنی بار یہ والی جو یہ 200 میں ایک دفعہ کا دو تین دن تو ایک دفعہ کھائی جا سکتی ہے، اور روزانہ ایک خوراک لیں. جب آپ کو افاقہ ہو جائے تو اس میں پھر گیپ دے دینا چاہیے 2 دن 3 دن بعد، لیکن یہ کچھ عرصہ استعمال کرنی چاہیے. اس سے غیر معمولی طور پہ فائدہ ہوا ہے. ابھی میں نے شروع میں آپ کو اپنی والدہ کے حوالے سے بتایا کہ جب میں نے انہیں ایمبولینس کو فون کیا، بلکہ میری بھی اپنی حالت کی بہت اچھی نہیں تھی، میری بیٹی نے شاید فون کیا تھا، تو ان کو 5 گھنٹے مسلسل غیر معمولی کھانسی آئی کہ ان سے سانس ان کا اکھڑنا شروع ہو گیا. تو یہ بھی جب میں نے آپ کو ہومیوپیتھک کے ادویات بتائی ہیں، یہ 200 والی ویسلین انفریزم والا جو نسخہ ہے یہ بھی استعمال کروایا. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہمارے ڈاکٹر وقار بسرا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عمر میں برکت دیں، تو ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی. تو ان کی طرف سے جب امی کی یہ والی کیفیت ہوئی تو فوراً انہوں نے دوائی تجویز کی کہ امی کو 1 یا 2 خوراکیں دیں کاربوویٹ 30 میں نہیں 200 میں. جب میں نے یہ دی ہے تو جس سے میں بتایا کہ ایمبولینس والے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ امی کا اپنے آکسیمیٹر پہ نیچے جا رہا ہے، لیکن یہ دوائی دینے کے ساتھ ہی ایک دعا کا پہلو تھا. دعا بہت زیادہ خدا نے توفیق دی والدہ کے لیے. تو امی کا وہ جو گرتا ہوا آکسیجن لیول تھا وہ حیران کن طور پہ وہ بہتر ہونا شروع ہوا. تو وہ ٹھہر گئے. پہلے تو ان کا خیال تھا کہ امی کو فوراً ہاسپٹل منتقل کرنا ہے، تو وہ کہتے کہ ان کا بہتر ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ انتظار کرتے ہیں. تو انہوں نے 1.25 گھنٹہ امی کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ ان کے روم میں انتظار کیا. تو امی کا وہ کافی بہتر ہو گیا کہ وہ 89-90 تک وہ ہو گیا. کہتے ہیں 92 تک نارمل کہتے ہیں آپ کا آکسیجن لیول ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن امی کا 90 تک جب ہو گیا تو ان کو بڑی تسلی ہوگی کہ یہ کافی بہتر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نا باہر اب ایمبولینس میں ہم جا کے ویٹ کرتے ہیں، ہمیں مشین سے ہی لگی رہنے دیں. تو انہوں نے یہاں پہ مزید 1.25 گھنٹہ نیچے ویٹ کیا، پھر اوپر آئے دیکھا کہ امی کا 91 92 89 وہ انہوں نے کہا اب یہ سٹیبل ہے، اب اس سال میں ان کو ہم ہاسپٹل لے کے جانا زیادہ ان کے لیے خطرناک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں گھر رکھیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل بھی کیا، اور یہ جو میں نے ابھی ہومیوپیتھی کا ادویات ساتھ ایک کاربویج کا آپ نے بڑا زبردست بتایا کہ ہاں جی، اس یہ میں فوائد ڈاکٹر ہیں۔ وقار صاحب جو آپ کو اس بتایا کو ویسے بھی پاکستانی مرحوم، لائف سیونگ ڈرگس میں شمار کرتے ہیں ہاں جی، ہومیوپیتھک یہ میں۔ 30 میں عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو میرے گھر میں 30 تھی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ لیں تو غیر معمولی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اور اس طرح یہ تکلیف دور ہوئی والدہ کی. تو میرا جو 10 دن کا پیریڈ گزرا، اس کے بعد ان کی طرف سے ہدایت آئی تھی یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے پر کام پہ جانا ہے یا باہر جانا ہے تو 10 دن کے بعد آپ جا سکتے ہیں. ان کو ٹیکسٹ میسج بھی کرتے ہیں. تو لیکن آپ کو کمزوری کافی ہوئی ہوتی ہے، تو میں نے کوئی 2-3 دن بعد مناسب سمجھا کہ میں اپنے آفس بھی جاؤں. تو وہاں پہ ایک دو ضروری کام بھی تھے. تو جانا چاہا کہ میں جاؤں. آپ کی آواز کم ہوگی۔ تو مجھے ٹیسٹ کی ریکویسٹ کی. السلام علیکم. ہم سب میں کل ریکارڈنگ درمیان رکی تھی. ایک منٹ السلام کے علیکم. لیے نا انٹرنیٹ سٹیبل نہیں رہا، تو چلیں اب ٹھیک ہو گیا۔ حال آ رہی ہے، میں ذرا سے ڈیفائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے ابھی بتائیے۔ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ جو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیریڈ ہے کہ کم از کم 10 دن آپ جب اس پیریڈ سے گزار لیں تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ باہر جا سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ مارکیٹ میں. اگر آپ نے کام پہ بھی جانا ہے تو جا سکتے ہیں. ان کی طرف سے ایک ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے آپ کو. لیکن میں نے مزید احتیاط کرنی مناسب سمجھی، تو 2-3 دن بعد میں نے سوچا کہ میں آفس سے آنا چاہیے، میرے کچھ کام بھی ہیں. تو کچھ کیونکہ گھر سے تو ہم کام کر ہی رہے ہیں، بعض دفعہ جانا پڑتا ہے. تو میں نے جب اپنے آفس سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو جب تک آپ کا نیگیٹو رزلٹ نہیں آتا الاؤ نہیں ہے بلڈنگ میں آنا. پھر میں نے دوبارہ اپنا ٹیسٹ کروایا تو الحمدللہ میرا وہ نیگیٹو ٹیسٹ آیا. لیکن جب آپ نے نیگیٹو ٹیسٹ کے والے سے بھی میں آپ کے قارئین کے بتانا مناسب سمجھتا ہوں. جب میں نے وہ دوبارہ اپلائی کیا تو مجھے جو ان کے ہوتے ہیں اسپیشلسٹ نرسز ہوتی ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو فون پہ جب میں نے ان سے رائے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نیگیٹو بھی آ سکتا ہے، لیکن جو کرونا وائرس ہے آپ کے جسم میں 90 ڈیز تک 90 دن تک یہ رہتا ہے. بے شک یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، دوسرے کو منتقل نہیں ہوتا، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ دوبارہ 3-4 دفعہ بھی ٹیسٹ کرائیں تو آپ کا یہ پازیٹیو بھی آئے، لیکن آپ کام پہ یا دوسری ادھر ادھر جا سکتے ہیں. لیکن میرا نیگیٹو آیا. لیکن میرے ایک اور کریں بلڈنگ میں میرے کولیگ ہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ کروایا، لیکن ان کا ابھی تک وہ پازیٹیو ہی شو ہو رہا ہے. تو بعض پھر ادارے اور آفسز ان کی یہ پابندی ہے کہ جب تک نیگیٹو نہیں آتا آپ بلڈنگ میں یا وہاں پہ نہیں آ سکتے. تو بہرحال اس کے بعد میں آفس گیا ہوں ایک دن، تو جسم اندازہ تو نہیں تھا، لیکن جب واپس آیا ہوں تو اس دن میں ہلکا سے تھکاوٹ، میں نے کہا تھکاوٹ ہے. اگلے دن بخار ہو گیا، وہ بخار پھر بڑھنا شروع ہو گیا. لیکن چوتھے دن میری حالت تو بہت زیادہ خراب ہوگی. وہ کرونا وائرس جس سے میں نے آپ کو اب سمٹم تھا میری والدہ کے، اس سے بھی میری زیادہ کہ میری بہت زیادہ حالت غیر ہوگی. جو ہومیوپیتھک وغیرہ ہم کھاتے ہیں وہ ہم نے استعمال کیے، ساتھ انگریزی پیراسیٹامول آئیبروفن وغیرہ، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو میرے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں، ان کو فون کیا میری وائف نے، تو انہوں نے میرے سے بات کرائیں. تو میرے سے تو بات نہیں ہو رہی تھی، سانس میرا پھول رہا تھا، اور انہوں نے میری آواز سنتے ہی انہوں نے کہا کہ وہ اسے تو یہاں تو دوبارہ حملہ ہوا ہے کووڈ کا. جبکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ دوبارہ کووڈ کا حملہ نہیں ہوتا، یہ تھا ایک کنسیپٹ کہ بہت ریئر ہے. تو انہوں نے کہا یہاں سے وہ ہو گیا یا دوسری شکل ہو سکتی ہے کہ اس سے نمونیا کا شدید اٹیک ہے، تو فوری طور پہ آپ ایمبولینس کو کال کریں. وہ مجھے میری بیٹی نے ایمبولینس کو کال کیا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ میری سانس اکھڑ رہے تھے اور ایسی کنڈیشن تھی. انہوں نے فوراً آکسیجن میرا چیک کر کے اور دوسرا اور
میرے انہوں نے چیسٹ ایکس رے تو نہیں کیا کہتے ہیں ECG وغیرہ کی، تو انہوں نے کہا ہمیں تو اس کے سانس بہت زیادہ اسپیڈ زیادہ ہے، تو ہم ہاسپٹل سے شفٹ کر رہے ہیں. بہت سارا آپ کو بتایا یہاں پہ تو ان دنوں اتنا رش تھا، یہی کنسیپٹ جو ہاسپٹل گیا وہ واپس جو ہے نا اس کی بڑا کم امکان ہے، اللہ فضل کرے. رش تھا، ایک الگ سٹوری، کس طرح مجھے لے کے گئے، ایمبولینس میں رکھا، ہاسپٹل میں باہر ایمبولینس میں رکھا رش کی وجہ سے پیشنٹ کے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے اپنی ہومیوپیتھک ادویات میں نے کہا میں نے ساتھ رکھی. انہوں نے کہا کہ بالکل بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں یہاں پہ NH کا عملہ، بہت تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. تو میں نے اپنی ہومیوپیتھک ادویات ساتھ رکھ لی، وہ لیتا رہا، وہاں پہ بھی میں نے لی ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ میرے سارے ٹیسٹ کیے جاتے، کرونا ٹیسٹ کیا چیک، وہ بھی انہوں نے بتایا ایک گھنٹے بعد کہ آپ کا نیگیٹو آیا. پھر دوبارہ ایک ڈاکٹر آیا، اس نے پھر کہا نہیں دوبارہ کریں، پھر میرا نیگیٹو آیا. تاکہ تیسری دفعہ بھی انہوں نے شام میں مجھے کہا کہ جو مین لیب ہے، بعض کا یہ FRC یا کسی اس طرح کا، سوری کوئی ایک PCR ٹیسٹ کہتے ہیں شاید، اس سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے، لیکن مین لیب جو ان کی ریکمینڈیڈ ہوئے گی ہاسپٹل کی، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھجوائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ میرا آکسیجن لیول جو ہے نا وہ نہیں ڈاؤن ہوا، وہ 92 سے تک رہا یا اوپر رہا. تو پھر میں سنبھلنا بھی شروع ہوا، ساتھ سے دوائی بھی کھا رہا تھا. ہمارے گھر والے تو والدہ سارے دعا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کی ایک دن انہوں نے رکھ کے انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا آکسیجن لیول ٹھیک ہے، تو ساتھ ایکس رے وغیرہ کیے، تو انہوں نے کہا آپ کو یہ نمونیا کا سخت اٹیک ہے. تو انہوں نے پھر ایلوپیتھک ادویات اور ایک اور ساتھ دوائی دی. تو یہ بہت میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کو کرونا ہوتا ہے تو ایزی نہ لگو، آپ کور بھی کر جاتے ہیں، اب ینگ ہیں، آپ سمجھنے کہ ٹھیک ہے کھانسی آئی دوسرا تیسرا ہے، لیکن آپ کے انٹرنل باز کا آپ کو بہت کمزور کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل آپ کو ٹھیک سمجھ رہا تھا، لیکن چند منٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں گاڑی میں گیا ہوں، گاڑی میں آیا ہوں، لیکن چند 4-5 منٹ رستے میں رکا ہوں، اسی اسنا میں مجھے وہ سردی لگی ہے کیا ہوا ہے، اور مجھے نمونیا کا اس کا اٹیک ہو گیا. وہ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ، قوت مدافعت آپ کی کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے پوری احتیاط کرنی چاہیے آپ کو. بلکہ مجھے ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ سیورل ویک آپ کو یہ جو نا کف کھانسی رہے گی، خشک کھانسی ہوگی. اس کی علامات میں سے جو 3-4 علامات آپ کو نمایاں ہیں کہ جس میں کھانسی آتی ہے، لیکن خشک کھانسی آتی ہے. اگر آپ کا ناک بہ رہا ہے وہ آپ کو پھر کرونا نہیں ہے، لیکن خشک کھانسی ہے، گلے میں سوزش ہے، شدید بخار ہے، تو یہ اس کی خاص علامات کہی جاتی ہیں. لیکن کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو وہ UK میں نیو ویریئنٹ آیا. زبان کا ذائقہ بھی کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے نا. زبان کا ذائقہ بالکل، میرا بھی ذائقہ ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا. آپ کی اسمیل، زبان کا ذائقہ، اور بخار، اور خشک کھانسی، اور گلے میں سوزش، یہ خاص نمایاں اس کی علامات ہیں. لیکن کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو نیو ویریئنٹ آیا اس کے بعد جو نئی تحقیق یہاں پہ سائنٹسٹ نے کی، انہوں نے کہا کہ مزید جو 16 اور سمٹم سامنے آ رہے ہیں، جس میں موٹے موٹے انہوں نے بتایا کہ آپ کے سر درد ہوگی، ہیڈ ایک ہوئے گی، کمر میں شدید درد ہو سکتی ہے، بعض آپ کے مسل میں درد اور خارش، یہ چاندے کو انہوں نے، اور آپ کا کھان پھونک کم ہو جائے گی. یہ انہوں نے 15-16 کل اور ایک لسٹ دی ہے کہ یہ بھی علامات آپ ایسے پیشنٹ میں جو انہوں نے سروے کیے ہیں اس کے مطابق شو رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس وبا سے، اور دعا اور صدقہ وہ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ 1-2 چیزیں میں عرض کروں گا کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں ضرور گھر پہ ہونے چاہیے. ایک آکسی میٹر ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، چھوٹا سا ہے، کوئی بہت مہنگا نہیں ہے. یہ جس سے میں نے عرض کیا ہے کہ میری والدہ کے جب کسی گھر میں موجود تھا تو میں نے اس پہ اپنی والدہ کا، یا آپ انگلی پہ یوں لگا کے تو اپنا چیک کرتے ہیں. معمولی سی اس کی قیمت ہے، یہاں پہ تو 8-10 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ 18 پاؤنڈ کا آ جاتا ہے. تو یہ گھر میں ہونا چاہیے خاص طور پہ آج کل، اس سے آپ کے آکسیجن لیول کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ تھرمامیٹر گھر میں موجود ہونا چاہیے. بلڈ پریشر، یہ دیکھیں ساری میں نے یہ چیزیں جو کہ والدہ تھی گھر میں، میں نے احتیاطاً چل رہا تھا سارا، تو میں نے احتیاطاً یہ چیزیں رکھی کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی صورت ہو. تو بہرحال جب یہ وقت آیا تو ان سب چیزوں نے
बहुत फ़ायदा पहुँचाया। तो बहरहाल अल्लाह ताला फजल इसमें करे। बुखार कितने तक चला जाता है जब ये तकलीफ हो जाती है? बुखार जो आपका 102 के करीब ज़्यादा रहता है। यहाँ के नास्ते से आगे 38.24 इतना रहेगा। भूख वॉमिटिंग भी होती है, आपका खाने को दिल नहीं चाहता बिल्कुल, तो लेकिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ खाना चाहिए, भूखे नहीं रहना और तकल्लुफ़ भी नहीं करना। मैं एक आपका शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं अर्ज़ नहीं, करूँगा कोई कि बात मैंने एक पहले तो मैं हेल्प करता रहा फैमिली की। जब मैंने आपको बताया कि मैं भी पड़ गया तो 3-4 दिन ये समझे कि हम भूखे रहे। बच्चे छोटी मोटी चीज़ तो वो खा लेते थे, लेकिन जो हमारा एशियन स्टाइल है अपना खाना खाना, वो बच्चे और हम सारे। और फिर मैंने अपने अलग भाई भी था, तो उससे फिर फ़ोन किया कि यार हम तो 2 दिन से कोई चीज़ ही खा सके, बहुत बुरा हाल है, बच्चे भी और इस तरह। तो फिर वो हालांकि 2-3 हमसायों का दोस्तों का फ़ोन आया कि ज़रूरत है, तो मैंने कहा कि नहीं ठीक चल रहा है जज़ाकल्लाह। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि ये गलती थी। अच्छा खाना जो आपको पसंद हो, ठीक है, तो वो ज़रूर खाना चाहिए। मैं बच्चों को मैंने उस भाई को कहा बिरयानी बना के लेके और आना, तो बच्चों ने भी खा ली। ऐसे मौके पे ये नहीं करना चाहिए जैसे आपने कहा हाँ कि जी, बात नहीं मैं ज़रूरत इससे अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ कि कह ये देना नहीं करना चाहिए चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल दूसरों की मदद करनी भी चाहिए और अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। और डॉक्टर को भी अपना ही तजर्बा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन समझें, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। जो हेल्पलाइन दी है ज़रूर उनसे रब्ता करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको मिनट की सूरत हाल की आगाही होती है, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर रंग में, मुनासिब रंग में बिल्कुल वो आपको बताते हैं। और इन सर्विसेज से भी ज़रूर इस्तेफादा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा तफसील से आपने बता दिया और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी सब पता चल गई। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को तो ख़त्म करते हैं और ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके साथ जो दूसरे प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। मैं दरख्वास्त करना भूल गया कि इस वीडियो को चूँकि मुफीद है लोगों के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इल्म हो सके। अस्सलाम वालेकुम।